الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ آج رمضان شریف کی 17ویں ہے۔ 20 کی شام سے اعتکاف بیٹھا جائے گا۔ آخری عشرہ ہے، لیلۃ القدر کی تلاش میں۔ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، نہ جانے کتنی افضل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔ ایک سال آپ کو مجبوری آئی، آپ سفر میں تھے، اس سال آپ اعتکاف نہیں بیٹھے، تو آپ نے اگلے سال اس کی قضا کر کے 20 دن کا اعتکاف بیٹھے۔ ازواج مطہرات بھی اپنے گھر میں اعتکاف کرتی تھی، مسلمان اپنی مساجد میں اعتکاف کرتے تھے۔ یہ 10 دن کا اعتکاف سنت ہے، سنت علی الکفایہ ہے۔ نہیں بیٹھیں گے کسی مسجد میں تو مسجد والے سارے محلے والے گنہگار ہوں گے۔ فرمایا یہ 10 دن کا اعتکاف یا 9 دن کا اعتکاف کا حجتین و عمرتین، اس کا ثواب 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ہے۔ 2 حج اور 2 عمرے اس کے برابر ہے اس 10 دن کا اعتکاف۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن کا اعتکاف جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے کما بین خافتین، جیسے زمین و آسمان کا فاصلہ یا مشرق و مغرب کا فاصلہ۔ جہنم سے 3 خندق دور کر دیتا ہے، اور ایک خندق اتنی ہے جہنم سے اس کا فاصلہ ہو جاتا ہے جتنا مشرق سے مغرب یا زمین سے لے کر آسمان کا فاصلہ۔ 3 دن کے، 1 دن کے اعتکاف پر اتنا اجر ہے، پر انسان اندازہ لگا لے یہ پورا عشرہ جو اعتکاف کرے گا اللہ کتنا اجر دیں گے۔ ایک نفلی اعتکاف ہوتا ہے، وہ تھوڑے سے وقت کے لیے بھی ہو جاتا ہے۔ مسجد میں داخل ہوں، اعتکاف کی نیت سے دل میں نیت کر لیں میں عبادت کے لیے داخل ہو رہا ہوں، یہی دل کی نیت اصل نیت ہے۔ یہ تھوڑی دیر کے لیے بھی ہو سکتا ہے، رمضان شریف ہے یا غیر رمضان شریف، 1 منٹ کا اعتکاف بھی ہو سکتا ہے نفلی، 1 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، تھوڑی دیر کا بھی ہو سکتا ہے۔ صرف رات کا کرے، دن کا نہ کرے، نفلی اعتکاف یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو لیلۃ القدر کی تلاش میں میں جو ہے رات کو اعتکاف کروں۔ سنت اعتکاف 10 دن کا ہے، باقی یہ نفلی اعتکاف ہو جائیں گے، جو تھوڑے وقت کے لیے بیٹھے یا رات کے لیے یا دن کے کچھ وقت کے لیے، تو یہ نفلی اعتکاف ہے۔ فرمایا یہ اللہ کا مہمان بن جاتا ہے، جتنے باہر کوئی نیک عمل کرے اعتکاف والے کو اجر ملتا ہے۔ باہر عیادت اب نہیں کر سکتا، جنازے پر اب نہیں جا سکتا، میت کو نہلا نہیں سکتا، اسی مصیبت زدہ کے پاس نہیں جا سکتا۔ اب یہ اجر فرمایا اللہ پاک اعتکاف والے کو اجر عطا کریں گے، جیسے باہر آدمی نیکیاں کر رہا ہے، معتکف کو اللہ اجر عطا کریں گے۔
یہ اعتکاف کے دن آ رہے ہیں لیلۃ القدر کی تلاش میں، اس لیے اس کا آدمی اہتمام کرے۔ فرمایا جو بھی ویسے مسجد میں آئے اللہ کا مہمان ہے، اور اسی طرح جو اعتکاف کرتے ہیں ان کا مقام اعلیٰ علیین میں لکھ دیا جاتا ہے، اعلیٰ علیین میں۔ عبداللہ ابن انیس ایک صحابی ہیں، وہ دیہات سے آتے تھے، 23 کی رات مسجد نبوی میں اعتکاف کرتے، پھر سحری کر کے چلے جاتے، ایک رات کے اعتکاف کے لیے مسجد نبوی آتے۔ عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس لیے کسی کی بہت مجبوری ہے وہ رات کا اعتکاف بھی کر سکتا ہے، لیکن سنت والا اعتکاف یہ 9 دن یا 10 دن ہے۔ رب العالمین ان دنوں میں اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات، بیماریاں ہر زمانے میں آتی رہتی ہیں اور آئی ہیں۔ ہمیشہ مسلمان کا شیوہ یہ ہے کہ بیماری میں اگلے کا حوصلہ بڑھائے۔ بھئی بیماری اللہ کے امر سے لگتی ہے، ڈرانا اور اسے چھوت کی بیماری قرار دینا یہ مسلمانوں کے لیے زیبا نہیں۔ طاعون کی بیماری کا ذکر کیا قرآن کریم نے۔ ایک جگہ لوگ تھے، انہوں نے کہا یہاں طاعون آیا ہوا ہے، 10,000 آدمی موت کے ڈر سے بھاگ گئے، 2 پہاڑوں کے درمیان وہاں پر ہجرت کر کے چلے گئے۔ جب وہاں پہنچ گئے تو اللہ نے 10,000 کو موت دے دی، 10 کے 10,000 مر گئے۔ کون انہیں دفن کرے؟ باہری 4 دیواری کر دی گئی۔ پھر اللہ کے نبی حضرت حزقیل علیہ السلام گزرے اور یہ کہا اے اللہ مہربانی فرما انہیں زندہ کر، تو رب العالمین نے ان 10,000 کو زندہ کر دیا۔ احتیاطی تدبیر کی بھی دونوں شکلیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایک موقع پر ایک صاحب تھے، اسے جذام کی بیماری تھی، بوٹیاں گر جاتی، دور بٹھا دیا، باقی بیعت کر رہے تھے، فرمایا بیعت ہم نے تمہاری کر لی۔ اس کی بھی احتیاطی تدبیر کی بھی گنجائش ہے۔ لیکن عبداللہ ابن عمر جیسے آدمی جذامی آدمی کو ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتے، ساتھ۔ ایک صاحب آئے، اس نے کہا یا رسول اللہ ایک خارشی اونٹ آیا ہے اور ہمارے اونٹ تھے ہرن کی طرح سفید، ان کو خارشی بنا دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بتاؤ پہلے کو خارش کس نے لگائی؟ اس کو تو خارش اس نے لگائی بقول تمہارے، پہلے کو خارش کس نے لگائی؟ پہلے اونٹ کو۔ کہنے لگے اللہ نے۔ فرمایا ہر ایک کو جو بیماری لگتی ہے وہ اللہ ہی لگاتے ہیں، اللہ ہی لگاتے ہیں۔ ہمارے ہاں 6 بجے تک کرونا نہیں آتا کیونکہ باہر کھڑا رہتا ہے، پھر 6 بجے سیانا ہے پھر کرونا آ جاتا ہے۔ 3 بجے 4 بجے 5 بجے لائنیں لگی ہوتی ہیں آدمی، وہاں کرونا کہتا ہے میں ڈر گیا تم سے۔ 6 بجتے ہیں اب کرونا آ گیا، اب ڈنڈا اوپر سے آ گیا۔ میں حیران ہوتا ہوں، پلاٹ میں پھر رہے ہیں، اگر حکومت کا ڈر ہے تو اور بات ہے، وہاں کھلی فضا میں کھلی ہوا لینی چاہیے، وہاں بھی ماسک لگایا، اپنی کاربن جو نکل رہی ہے وہی منہ میں ڈالتے ہیں۔ بعض دفعہ مسلسل ماسک لگانا خود بیماری ہے، گندی ہوا اندر سے نکلتی ہے وہی لوٹاتے ہیں، وہی نکلتی ہے وہی لوٹاتے ہیں۔ باہر کی تو ہے، جرمانے سے بچ رہے ہیں تو اور بات ہے، ورنہ عقل کے بھی خلاف ہے کہ کھلی فضاؤں میں بھی، جہاں کھلی فضا ہے بھائی کھڑکیاں کھول دو، کھلی جگہ ہے، وہاں پر نماز پڑھنے آتے ہیں،
قرآن پڑھ رہے ہیں منہ پر لگایا ہوا ہے، مکروہ ہو جاتی ہے نماز۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مصافحہ کرو، گناہ جھڑتے ہیں۔ یوں کھڑے ہو جائے گے وہاں تو جیسے بھاگ کر کرونا چمٹ رہا ہو۔ ہمارے ہاں ایک صاحب آئے، نماز پڑھ رہے تھے، جماعت یہاں ہو رہی ہے، وہ 6 سب پیچھے کھڑے ہیں، اور یہی جو ڈرنے والے ہوتے ہیں انہیں پکڑتی ہے بیماری، یاد رکھنا، انہیں سب سے زیادہ پکڑتی ہے۔ اتنا میڈیا نے ہوا قائم کیا اور اتنا عالمی پروپیگنڈا ہے۔ ایک صاحب آئے، کہنے لگے یہ ہم نے سنا ہے ملتان میں لاشیں ہی لاشیں ہیں، مردان کا آدمی آیا، لاشیں ہی لاشیں ہیں۔ ہم نے کہا کہ ہم نے سنا تھا کہ مردان میں بہت ہے۔ جو اٹیک میں مر رہا ہے اسے بھی کرونا، جو کینسر میں مر رہا ہے اسے بھی کرونا، جو ٹی بی میں مر رہا ہے اسے بھی کرونا، جو کسی جو ہے جگر کی تکلیف میں مر رہا ہے اسے بھی کرونا۔ لوگ بیچارے اسپتالوں میں نہیں جاتے، میں نہیں ڈاکٹروں سے علاج کرا دو، بس ٹھیک ہے بھائی۔ حالانکہ ایسے موقع پر ڈرانے کی بجائے کہو بھائی اللہ کی طرف رجوع کرو۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، فرمایا بڑے بڑے جو فسادات، طوفان آتے ہیں، عمومی بیماریاں آتی ہیں، اسی پریشانی آتی ہیں، تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ بڑی بیماری گناہ کی ہے، یہ گناہوں کی وجہ سے آ رہے۔ لوگ آتے ہیں بیچارے ریڑھی والے، بھئی ہم تو بڑے پریشان ہیں، ہمیں تو ڈنڈے مارتے ہیں، اب کیا کریں؟ انہی دنوں میں ہمارا کچھ ہوتا تھا، اب روزانہ کی تازی ہم کماتے تھے، اب یہ جو ہے میں نے کبھی اللہ کی طرف رجوع کرو۔ ہم تو سب سے کہہ رہے ہیں مساجد کے اندر آؤ، مساجد میں اللہ کی طرف رجوع کرو۔ تو اعتکاف بھی قریب آ رہا ہے، اور گھروں میں مستورات کسے بھی کہیں کہ جگہ اپنے گھر میں ایک کمرہ ہو اور 2 چارپائی 3 چارپائی کی جگہ مقرر کر دیں، وہاں پنکھے کا انتظام کر لیں، اور اسی طرح بیت الخلاء ہوتے ہیں، ایسی جگہ ہو اس جگہ میں بچیوں کو سبق بھی دے سکتی ہے، اس جگہ میں آٹا بھی گوندھ کر دے سکتی ہے، سبزی بھی جو ہے اگر بیٹی دے دے وہ کاٹ کے وہاں دے سکتی ہے اس جگہ میں۔ فرمایا ضرورت کے لیے تو باہر جائے گی، رفع حاجت کے لیے وہ جگہ رہے۔ تو یہ اللہ کے نبی کی بیویاں ہر سال اعتکاف بیٹھتی ہیں۔ باقی اعتکاف والے بھائیوں سے ہے بھئی وہ اجتماعی کہتے ہیں، آپ اجتماعی دسترخوان نہ لگائیں، ہم ٹکر نہیں لینا چاہتے، بھئی ریاست سے حکومت سے ٹکر لے لیے، آپ اجتماعی نہ لگائیں، اپنا اپنا افطار کریں، اپنی اپنی سحری کریں۔ اس لیے اعتکاف میں وہ بیٹھے، ساتھ ہی جس کا گھر سے کھانا آ جائے، گھر بیٹا پہنچانے والا ہے، بھائی پہنچانے والا ہے، تو اعتکاف نہیں چھوڑنا چاہیے، اپنی سحری کریں، اپنی افطاری کریں، صبح کا شام کا کھانا اپنا، پھر کیا حرج جائے؟ زیادہ آئی جائیں تم یہاں ان کے مقرر کردے فاصلے پر بیٹھ جاؤ، پھر تو کوئی حرج ہی نہیں۔ آج تو حکومت کے کرندوں کا اعلان بھی تھا کہ ہم نے کب اعتکاف سے منع کیا، تو باہر قید اجتماعی اعتکاف یعنی اجتماعی افطاری نہ کریں اور اجتماعی سحری نہ کریں، اپنی جگہ پر افطاری بھی کریں، اپنی جگہ پر سحری بھی کریں، اور اپنی مساجد کو نہ چھوڑیں، اللہ کو یاد کریں۔ آئی جائیں تو کہیں میاں لے آؤ فٹا پیمائش کر لو، ماشاءاللہ بیٹھے ہیں فاصلے پر۔ رب العالمین حق تعالی شانہ اپنے احکامات پر چلنے والا بنائے۔ یہ دن قیمتی ہیں، اکثر جگہ قرآن کریم کے ختم بھی ہو رہے ہیں، یہ راتیں بھی قیمتی ہیں۔ جب قرآن ختم ہوتا ہے فرمایا 4000 فرشتے دعا پر آمین کہتے ہیں، ایک روایت میں ہے 60,000 فرشتے دعا پر آمین کہتے ہیں۔ صحابہ کرام ویسے بھی گھر کے اندر جب قرآن ختم کرتے، حضرات صحابہ کرام وہاں بچوں کو بلا لیتے، اکٹھی دعا کر لیتے۔ یہ قبولیت دعا کا وقت ہے، قبولیت دعا۔ عبداللہ ابن عمر افطاری کے ٹائم بھی اپنے گھر کے بچوں کو بلا کر افطاری میں بھی 2-4 آدمی 5 اکٹھے ہو گئے،
اس کی دعا عبداللہ ابن عمر بھی کرا دیتے. سحری کی دعا قبول، افطاری کی دعا قبول، پریشانی کے موقع پر دعا قبول، روزے دار کی دعا قبول، رمضان کی راتیں دنوں سے قیمتی، دعائیں قبول، طاق راتیں جفت راتوں سے افضل، دعائیں قبول. تو رب العالمین یہ جو دن بقیہ ہیں یہ دعاؤں کے وقت ہیں. اللہ پاک اپنے لیے امت مسلمہ کے لیے رب العالمین گڑگڑانے والا بنائے. اللہ نجی مسائل بھی حل کرے، اللہ عالمی مسائل بھی حل کرے، اور امت کو اللہ پاک ذلت سے نکال کر عزت کی طرف لائیں، حق کی آواز لگائیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں، نبی پاک کے سفیر بنیں، ہر جگہ پیغام الہی پہنچائیں، نمازوں کی ترغیب دیں، روزے کی ترغیب دیں، صلہ رحمی کی ترغیب دیں، سخاوت کی ترغیب دیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کی ترغیب دیں، گناہوں کی نفرت پیدا کرنے کی ترغیب دیں. یہ اعمال کرنے ہیں تاکہ یہ رمضان ہمارا قیمتی بن جائے. اسی مہینے میں بدر فتح ہوا، اسی مہینے میں مکہ فتح ہوا. رمضان مجاہدے کا مہینہ ہے، رمضان دین کی قربانی کا مہینہ ہے، رمضان کمائیوں کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ رب العالمین ہمارا شوق بڑھائے، ہماری ہمتیں بڑھائے، اور گناہوں سے کامل احتیاط کرنے والا بنائے.